سوشل میڈیا پہ ایک تصویر نظر آئی جو امام مسجدوں کے متعلق اس پہ پیغام جو ہے وہ تحریر کیا ہوا تھا، اور اسی تصویر کے اوپر ایک تحصیلدار صاحب کا نمبر اور اس کا نام لکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی جو ہے اس کا پی اے ہوگا یا کون پی اے ہے اس کا نام، اور ساتھ ہی جو ہے ان کا فون نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ اور ظاہری بات ہے وہ جو نمبر ہے وہ کسی سرکاری بندے کے نمبر ہو سکتے ہیں، اور ساتھ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ امام مسجد جو ہے وہ اپنے اور اپنی مسجد کے کوائف جو ہے یعنی کاغذات جو ہے وہ کمشنر آفس کے اندر جا کے جمع کروائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ تصویر گردش کرنے لگی سوشل میڈیا پر، بہت سارے ساتھیوں نے اس تصویر کے حوالے سے میرے ساتھ رابطہ کیا۔ میں مصروفیت کی وجہ سے کل ویڈیو نہیں بنا سکا اور آج میں یہ پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بہت اچھا عمل تھا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ ان کا، اور ہم نے اس بات پہ ان کا شکریہ ادا کیا۔ اب بات رہی یہ کہ اب کیا امام صاحبان جو ہیں وہ اپنے جو کوائف ہیں اپنا نام پتہ ایڈریس یہ وہ جناب والی اور مسجد کے جو معاملات ہیں وہ سارا جا کے کمشنر آفس کے اندر جا کے، حالانکہ اس سے پہلے جو فیس 2 کے نام سے حکومت پنجاب کی طرف سے ایک عمل جو ہے وہ سامنے ایک نظام بنا کے دیا گیا کہ جن کے نام لسٹ میں نہیں آئے وہ ان پر عمل کرے، وہ ڈی سی آفس میں جائے یا اے سی آفس میں جائے یا جو ہے وہ محکمہ اوقاف کے ڈپارٹمنٹ میں جائے اور وہاں جا کے وہ اپنا نام جو ہے وہ جمع کروائے۔ اور امام صاحبان جو ہے جو مسجدوں کے امام ہیں وہ تقریباً 15-20 دن جو ہے وہ دفتروں کے چکر لگاتے رہے، مگر اس کے باوجود جو ہے ان کی کسی جگہ پہ کوئی بات نہیں سنی گئی۔ اب یہ جو تحریر دی گئی ہے کہ جناب والی آپ کمشنر آفس کے دفتر جائیں، وہاں پہ جا کے جو اپنے کوائف جمع کروائیں، اور 2 بندوں کا، ایک تحصیلدار صاحب کا اور ایک جو ہے ان کے پی اے جو ہیں ان کا فون نمبر اور نام دیا گیا۔ دیکھیں بحیثیت امام مسجد ہونے کے ناطے، ہم پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستان کے ہر ادارے کا احترام کرتے ہیں، ایک نہیں 101 مرتبہ آپ ہمیں بلائیں، الحمدللہ پاکستانی ہونے کے ناطے ہم آپ کی بات پہ جو ہے وہ آپ کے ہر دفتر پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ مگر یہ میرا پیغام وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے نام ہے کہ اگر آپ واقعہ ہی نیکی کرنا چاہتی ہیں تو پھر پوری نیکی کریں۔ پچھلے مہینے بھی اور 15-20 دن سے امام مسجد جو ہے وہ دفتروں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے اور ان کی کوئی نہیں سنی گئی، اور اس پوسٹ کے اندر اس تصویر کے اندر کتنی حقیقت ہے، ظاہری بات ہے بلا وجہ تو نہیں بنی، یہ ایک سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے۔ اگر آپ کو اس متعلق نہیں پتا تو آپ اس کا نوٹس لیں، اور اگر واقعہ ہی ماجرا ایسے ہے بحیثیت امام مسجد ہونے کے ناطے پچھلی دفعہ ہمیں پے آرڈر کے لیے کال آئی، ہمارے پاس آپ کی ٹیم آئی، ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اپنا سارا ریکارڈ جو ہے وہ ان کو دیا، اور جن کے نام رہ گئے یا جن کا ریکارڈ پہلے لیا ہے ان کا ریکارڈ دوبارہ لینا چاہتے ہیں یا جو بھی ماجرا ہے تو ہم اپنی مسجدوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس آپ کا وفد آئے، آپ کے جو بندے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ بحیثیت امام مسجد ہونے کے ناطے اگر مجھے یہ کہا جائے کہ میں کمشنر آفس کے اندر جا کر 25,000 کی خاطر اپنے کوائف جمع کرواؤں گا، اپنی مسجد کے کوائف جمع کرواؤں گا 25,000 کی خاطر جو ہے میں بالکل مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے، بالکل مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے بہت سارے امام مسجد میرے اس پیغام کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف بھی کرے، مگر بحیثیت امام مسجد ہونے کے ناطے میں 25,000 لینے کے لیے، ہاں ویسے اگر آپ مجھے کہیں تو میں اپنا نام پتہ ایڈریس اپنے مکمل کوائف اپنی مسجد کے مکمل کوائف جو ہے وہ جناب والی یہ کمشنر آفس کیا میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر 25,000 کے لیے اگر آپ لوگ نیکی کر رہے ہیں تو پوری نیکی کرو، امام مسجدوں کو جو ہے وہ دفتروں کے چکر نہ لگواؤ۔ پہلے امام مسجد جو ہے وہ بڑے کھپت ہوئی، بڑا جو ہے مطلب ان کے چکر لگے، کبھی ڈی سی آفس، کبھی جو ہے وہ جناب والی اے سی آفس، کبھی جو ہے وہ محکمہ اوقاف کے ڈپارٹمنٹ کے اندر، کبھی کمشنر کے آفس کے چکر، اور آگے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، آپ نے ابھی 1 مہینہ بھی سب کو نہیں ملے۔ اگر آپ واقعہ ہی اس معاملے کے اندر سنجیدہ ہیں اور آپ جو ہے یہ واقعہ ہی علماء کو، امام مسجدوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے یہ اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد کا آغاز کیا ہے تو آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔
ہم جو ہے اور میں امام مسجدوں کو یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہ 25,000 نہیں مل رہا تھا پھر بھی ہم زندہ تھے، پھر بھی ہم زندگی گزار رہے تھے، 25,000 نہیں ملے گا تو پھر بھی ہم مر نہیں جائیں گے، ہم زندگی گزارتے رہیں گے جب تک میرے اللہ نے ہمارے نصیب میں جو سانسیں لکھی ہیں، ہمارے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ 25,000 کی خاطر جو ہے وہ ہم اپنے کوائف جمع کروانے کے لیے، مسجد کے کوائف جمع کروانے کے لیے ہم کسی دفتر کے چکر نہیں لگائیں گے، بلکہ آپ کی ٹیم ہمارے پاس چل کے آئے، ہم آپ کی ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔